اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ کہ سلسلہ تفسیر ہمارا رک گیا تھا میری پریگننسی کی وجہ سے، تو اب ہم دوبارہ سے آیت کریمہ نمبر 84 سورۃ البقرہ سے تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، یہاں پر بنی اسرائیل والوں کی، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ ان کو نکالنا، أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنی بستیوں سے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ یہودی مکر گئے۔ یہاں پر بات ہوتی ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور اپنی نفس پر شاہد بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے۔ تو یہاں پر مدینہ میں یہود کے دو فرقے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ آپس میں دوسرے گروہوں کو بھی ساتھ ملا کر، جس میں دو فرقے اور ہیں، اوس کے اور خزرج کے، یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس آیت کریمہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے جب اقرار کیا، اقرار کرنے کے باوجود بھی تم اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم نے اپنوں کو، تقتلون، قتل کرنے لگے، انفسکم، یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ، اور اپنے سے مطلب کیا، فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، ان کو اپنے گروہ سے، اس گروہ کو وطن سے جلا وطنی پر مجبور کرنے لگے، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے لگے۔ تظاہرون علیہم، نہ صرف تم نکالتے ہو بلکہ ان کی بھی مدد کرتے ہو جو ان کو نکال رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہو۔ وَإِن یاتکم اسریٰ تفادوہم، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ لے کر کیا کرتے ہو، چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ساری یہاں پر بات ہو رہی ہے یہودیوں کی۔ بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہوا، توریت میں بھی ان کا ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں بھی یہ رسوائی ہوئی کہ بنو قریظہ جو ہے یہ 3 ہجری میں مارے گئے۔ اب ایک روز ان کے ساتھ 100 آدمی قتل کیے گئے تھے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ حلیفوں کی خاطر عہد الہی کے مخالفت کا یہ وبال تھا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی، اس مسئلے سے اب یہ معلوم ہوتا کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ اخروی عذاب کے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی جو اللہ کے احکامات کے خلاف جا کر کسی دشمن کو، کسی حریف کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ اس کی دنیا بھی مشکل میں بنا دیتا ہے، عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کی آخرت بھی۔ اب ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ جو پچھلی آیت کریمہ نمبر 85 کی ترجمانی کرتی ہے، سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے آخرت کے بدلے اپنی زندگی کا مول دے دیا، ان پر سے کیا ہوگا، نہ تو ان کا عذاب ہلکا ہوگا، نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ جو پچھلی آیت کریمہ نمبر 85 کی ترجمانی کرتی ہے،
सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 86। उलाइका लज़ीना इश्तरा उल हयातद दुनिया बिल आखिरति वला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। यानी इन लोगों ने जिन्होंने आखिरत के बदले अपनी ज़िंदगी का मोल दे दिया, इन पर से क्या होगा, ना तो इनका अज़ाब हल्का होगा, ना ही इनकी किसी किस्म की कोई मदद की जाएगी। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि मैंने कौन कौन से नबी किस किस तरह से अता किए, किस किस को किताबें अता की। वलक़द आतैना मूसल किताब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। वक़फ़ैना मिन बादि बिरुसल, और उसके बाद पै दर पै तुम्हारी तरफ रसूल भेजते रहे। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदना बिरूहुल कुद्स, हज़रत मरियम से हज़रत ईसा को पैदा किया जो कि खुली निशानियाँ लेकर अता हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फ़रमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक रूह से उनकी मदद फ़रमाई। अब जी आयत करीमा नंबर 87 के सेकंड हाफ़ की तरफ आते हैं। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलम बिमा ला तहवा, तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो लेकर आए जो कि तुम्हारी नफ्स के मुताबिक नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, अनफुसकुम मुस्तकबर तुम, तो फिर तुमने क्या किया, तुमने तकब्बुर किया इस बात पर, तुमने फ़ख्र किया इस बात पर। फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, कि आपने तो उन अम्बिया में एक ग्रोह को तुम झुटलाते हो और एक ग्रोह को क्या करते हो, तुम शहीद करते हो। यानी ये वो ज़ालिम कौम है, बनी इसराइल का ज़िक्र चल रहा है, जिन्होंने ना सिर्फ नबियों को झुटलाया बल्कि इनके कत्ल भी किए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंजाम पर इन पर लानत फरमाते हुए इस आयत करीमा का नुज़ूल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाते हैं कि वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़ु बल्लअनहुमुल्लाहु, जब ये कहते हैं कि हमारे दिलों पर क्या है, पर्दे हैं, गुल्फ़ यानी गिलाफ़ हैं, पर्दे हैं। बल्लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की उनके कुफ्र के सबब, तो इनमें से सिर्फ थोड़े ही ईमान लाते हैं। तो जी अब आपको इस बात की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि हमने जैसे पिछली आयत करीमा पढ़ी सूरत अल-बकरा की, जिसमें यहूद के बारे में, बनी इसराइल के बारे में, उनकी सरकशियों के बारे में ज़िक्र किया गया, और यहाँ पर आके बताया जाता है कि जब कोई नबी उनके हक़ में बात ना करता, यानी उनके मुताबिक ना चलता, तो वो तौबा नऊज़ बिल्लाह ना सिर्फ उस नबी को झुटलाते बल्कि उनको कत्ल भी कर देते। इसी तरीके से आगे आके सूरत आल इमरान में ज़िक्र आएगा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का, और बहुत सारे नबियों को इन्होंने कत्ल किया। ये वो बदबख्त कौम है जिनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किया। अगली आयत करीमा तक मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।